بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن ہمیں پاکستان کو ایک مثالی اسلامی جمہوری ریاست بنانے کے لیے ایک بہترین روڈ میپ فراہم کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پون صدی گزرنے کے بعد بھی ایک مخصوص طبقہ بانی پاکستان کے ویژن کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کر کے نوجوان نسل کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور قائد اعظم کی سینکڑوں تقاریر، بیانات اور فرمودات کو نظر انداز کر کے 11 اگست 1947 کی ایک تقریر کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کر کے قائد اعظم کو سیکولر شخصیت اور پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے پر تلا ہوا۔ ناظرین، علامہ اقبال اور قائد اعظم کا وہ نظریہ پاکستان جس کے تحت وطن عزیز پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، مسلم لیگ کی محض چند دہائیوں کی کامیاب تحریک کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی 1000 سالہ جدوجہد کا ثمر تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ انداز میں ہمیں عطا کیا۔ آج پون صدی کے بعد بھی جب ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اصل مقاصد حاصل کرنے کی بجائے ترقی معکوس کر رہے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں ملک میں اسلامی نظام قائم نہ ہونے کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور مستقبل میں پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی رہنمائی حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے ریناؤنڈ اسکالر پروفیسر خرم عزیز ڈھلو صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کراچی سے امیر تنظیم اسلامی جناب شراف الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں جدید سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے وہ قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان جو ان کا ویژن تھا اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً کنفیوژنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ ہمارے بانیان پاکستان کا نظریہ پاکستان مختصراً انداز میں ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے فرمائیں کہ وہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وسیم صاحب، نظریہ پاکستان اسلام تھا، اسلام ہے، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، اس سے تسلیم نہ کرنا محض ڈٹائی کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کے کچھ ارشادات ایسے ہیں جس سے سیکولر لوگ اپنا مطلب پہنا کر اسے استعمال کرتے ہیں، اور دوسری طرف قائد اعظم کے کچھ ارشادات ایسے ہیں جنہیں ہمارا جو جامد اسلامی خیال رکھنے والا مولوی طبقہ ہے نا، وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جبکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور یہی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی تھی، کہ علامہ اقبال ایک درمیانی، جسے وہ بیچ کی راہ کہا کرتے تھے، یعنی دونوں کے درمیان کی ایک بات کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا جو ویژن تھا نا، کہ ایک ایسی اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست جس کی جو اقدار ہوں، جس کی ویلیوز جو ہوں وہ جمہوری ہوں۔ البتہ یہ کہ اس کھینچ تان نے جو ہے نا اصل میں مسئلہ بگاڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے فلاں جو ارشادات ہیں وہ سیکولرزم کے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک تقریر کا حوالہ 11 اگست 1947 والے کا ہی دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ نہیں، لیکن وہ کافی نہیں، اس کے علاوہ بھی چیزوں کو کھینچ کر ادھر لے جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھنے والی چیز ہے کہ علامہ اقبال کا جو ویژن تھا، قائد اعظم نے عملی طور پر اسی کو اپنایا تھا، اور وہی وہ اسٹیٹ کے آگے لائے تھے۔ دیکھیں، اسلام نظریہ پاکستان تھا، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ میں آپ ہی کے فورم سے پہلے بھی ایک مثال اپنے خاندانی دے چکا ہوں، اس کو ریپیٹ کیا دیتا ہوں، کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، سیکولر ذہن کے، ملحد کی سرحدوں کو جو لگتے نا سیکولر، اس طرح کے تھے۔ انہوں نے خود مجھے یہ بتایا، یہ آج سے 20-25 سال ہوئے، وہ فوت بھی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی تحریک اٹھی ہے تو میں نے تو کوئی توجہ نہیں دی، اپنے کاروبار کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن جب 1947 آ گیا اور پاکستان کا بننا یقینی نظر آنے لگا، تو ایک دن میں اپنے کاروبار سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں ایک آدمی نماز کی کتاب بیچ رہا تھا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ اب پاکستان تو بنا ہی چاہتا ہے، اب پاکستان کو تو روکا نہیں جا سکتا، پاکستان تو بنے گا ہی۔
تو نماز کی کتاب خرید لوں، یقیناً پاکستان بنے گا تو نماز پڑھنا قانوناً فرض ہوگا۔ وہ ایک سیکولر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو پھر تو نماز پڑھنا ایک قانونی فرض ہو جائے گا، قانون کہے گا کہ نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی کے ذہن میں اگر یہ تھا تو ایک عام پاکستانی، مسلمان پاکستانی کے ذہن میں پاکستان کا کیا تصور ہوگا؟ یہی تصور تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست بنے گی، اور اس کو ہندوستان سے الگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی اس کے مطابق اسلامی کلچر کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ البتہ تھوڑا سا میں ایک بات کہوں گا کہ یہ البتہ تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا کہ یہ نہیں کہنا، میں کم از کم اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ تحریک پاکستان بنیادی طور پر ہی اسلام کے نام پر اس کا آغاز ہوا تھا۔ میری رائے میں تحریک پاکستان کا اسلام تو تھا، ایک مسلمان اٹھانے والے تھے نا، وہ تو تھا ایک فیکٹر، لیکن اس میں یہ بھی بات تھی کہ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ 1937 کے انتخابات میں آپ نے دیکھا مسلم لیگ کا صفایا ہو گیا۔ 11 صوبے تھے انڈیا میں اس وقت، 11 کے 11 صوبوں میں کانگریس نے حکومت بنا لی، کہیں خالص ہندو حکومت، کہیں اگر مسلمانوں کی حکومت بھی بنی ہے تو وہ مسلمان سپورٹڈ بائی کانگریس، مسلم لیگ کے نہیں، مسلم لیگ کی کہیں حکومت نہ بن سکی۔ پھر 1946 میں انتخابات ہوئے۔ ان 9 سالوں میں جو ایکچولی مسلمانوں کو رگڑا لگا ہے نا، میں اس کے لیے رگڑے کا لفظ استعمال کروں، ہندو نے اپنی ذہنیت کا اظہار کیا ہے نا، ہندو نے جس طرح کے مظالم مسلمانوں پہ کیے ہیں، نہ انہیں کاروبار صحیح طور پر کرنے دیا، نہ انہیں نوکریوں میں جگہ ملتی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا فائدہ مسلم لیگ نے اٹھایا، اور 1946 میں جب انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے کلین سویپ کر دیا مسلمانوں کی سیٹوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیاوی طور پر بھی متاثر ہوئے مسلمان، انہیں معلوم ہوا کہ اگر ہمیں حکومت نہ ملی، اگر ساری حکومت ہندو لے گئے تو پھر یہ ہمیں بہت کاروباری طور پر بھی اور دنیوی طور پر بھی نقصان ملے گا۔ یہ یقینی طور پر یہ عنصر تھا، لیکن پھر میں یہاں سوال اٹھاؤں گا کہ یہ عنصر، یہ سوچ کن لوگوں میں پیدا ہوئی؟ یہ سوچ مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب مسلمان تھا، تو بات پھر اسلام پر آ گئی نا، کہ اسلام کی وجہ سے وہ ایک لائن جو ہے کھینچی جا رہی تھی، اور لہٰذا پاکستان کی بنیاد ادھر سے کان پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں تھی اسلامی۔ تو اگر وہ دنیوی طور پر تھی تو وہ دنیوی سختیاں جو آئیں مسلمان، ان کا مذہب مسلمان ہونے کی وجہ سے آئی نا۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کرے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو مسئلہ تھا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہندوؤں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو دیکھیے اس وقت تک جمہوریت پہنچ جما چکی تھی ہندوستان میں، یورپ سے آ چکی تھی۔ جمہوریت کے تحت جو حکومتیں قائم ہوں گی تو ہندوؤں کی بالادستی ہوگی، ہندو کیونکہ تعداد میں زیادہ ہیں تو ووٹ تو نہیں پوچھتا کہ تم نیک ہو یا بد ہو، مسلمان ہو یا، تو پھر تو یہ ہوگا اگر ووٹ ہوا تو پھر تو ہندوؤں کے پاس حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا یہ ایک دنیوی وجہ بھی تھی، اسلام کے اصل وجہ تو اسلام ہی تھی۔ پھر میں وہی بات کروں گا، جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ تو بات گھوم کر پھر آ گئی نا کہ مذہب ہی کی بنیاد پہ یہ تقسیم ہو رہی تھی۔ یعنی آپ نے درست فرمایا کہ 9-10 سال کا جو رگڑا تھا اس نے مسلم لیگ کو کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیا، یا ہندوؤں کی ذہنیت سے ان پر واضح ہو گئی۔ تو یہ وجہ تھی، اور یہ یقینی طور پر اس کے سوا، اور پھر قائد اعظم کا تو مسئلہ یہ تھا نا، اس کا علامہ اقبال سے تعلق تھا۔ بڑی عجیب بات کہی ہے قائد اعظم نے ایک موقع پر، علامہ اقبال کے وفات کے بعد انہوں نے کہا، اگر مجھے کہا جائے نا، بڑی جذباتی بات ہے کہ تمہیں پاکستان اور علامہ اقبال کے کلام میں سے آپشن دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز لینی ہے، یا پاکستان لے لو یا علامہ اقبال کا کلام لے لو، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ یہ ان کا علامہ اقبال سے تعلق تھا، اور یہ سارا وین اسلام کا علامہ اقبال نے ہی دیا تھا۔ دیکھیں جب گول میز کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے علامہ اقبال، اور قائد اعظم یہاں سے مسلمانوں سے مایوس ہو کر انگلینڈ جا چکے تھے، تو وہاں جا کر بھی علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کس طرح راضی کیا؟ یہی کہہ کرنا کہ آپ اپنی تحریک میں مذہب کو لائیں۔
لائیں، اسلام کو لائیں، بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ آپ اپنی تحریک کو اسلام کا انجیکشن دیں، ہندوستان میں آئیں اور اس صورت میں مذہب کی بنیاد پر تحریک چلائیں۔ تو یہ سارا ہی بات جب مذہبی کی بنیاد ہوتی تو پھر اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی چیز کو بنیاد کہتے ہیں، وہ جزوی بات ہو سکتی ہے، یقیناً جزوی بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو خیال ہو کہ ہندو بالادست ہو جائے گا، ہندو ہم پر چھا جائے گا، وہ اپنی جگہ پر بات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کلیاً طور پر اصل میں مذہب ہی وجہ تھی، اور مذہب ہی پاکستان کا یہ اصل یہ نظریہ پاکستان وہ اسلام ہی تھا۔ فرید پیغل صاحب، جیسے ایوب بیگ صاحب نے فرمایا کہ اسلام ہی نظریہ پاکستان تھا اور ہے، اور یہی ہمارے بانیان کے پیش نظر تھا، لیکن سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت بعض دینی شخصیات اور بعض دینی جماعتوں نے بھی قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے، کیا آپ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام جو تھا نظریہ پاکستان تھا، اور اسی کو اگر ہم آگے لے کے چلیں گے، اسی کو کنٹینیو کریں گے، اسی پہ پروگرس کریں گے تو اسی میں ہماری فلاح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب بڑا ہی کلیئر تھی، 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی 102 تقاریر ہیں کہ جو بہت ہی واضح ہیں، اور یہ جو سیکولر طبقے کی طرف سے کوئی بات اٹھائی جاتی ہے 11 اگست کی، وہ بھی 11 اگست کی تقریر بھی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے۔ 102 تقریریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا ویژن ٹھیک تھا، کوئی اس میں جو اس نے تقریر کی ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں 8 مارچ 1944 میں، اس تقریر میں قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ مسلم قومیت کی بنیاد نہ وطن ہے نہ زبان ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، بڑا کلیئر سا ایک بھی، وہ کلمہ توحید ہے۔ جب ہندوستان کے پہلے فرد نے کلمہ توحید پڑھا تھا تو پاکستان اسی الگ قومیت کی بنیاد بن گئی تھی، مسلم قومیت کی بنیاد بن گئی تھی، اور اس کے بعد وہ اس قوم کا فرد نہیں رہا تھا، وہ الگ قوم کا فرد بن گیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، بڑا کلیئر ایک بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہندو کی عصبیت نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ مطالبہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم نے جو بات بعد میں کہی ہے پاکستان بننے کے بعد، وہ بات اگر آپ یوں میں کہوں کہ وہ مولانا مودودی کی بات نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے پاکستان لینا ہمارا اصل مقصد نہیں تھا، اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ یہ 11 ستمبر کے بعد کی تقریر ہے، یہ 11 اکتوبر 1947 کی تقریر ہے کہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس نے قائد اعظم نے یہ بات کہی، اور یہ 31 اکتوبر کی بات ہے، اور پشاور میں یہ بات اس نے قائد اعظم نے کہی کہ پاکستان کو ہم نے اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے لیا۔ کتنا کنسیپٹ کلیئر ہے۔ اسی طرح سے یہ بات علامہ اقبال کی، علامہ اقبال کا تو سارا کلام ہی پاکستان ہے، نظریہ پاکستان ہے، اسلامی نظام ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ کتنا کلیئر یہ بات کر رہا ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابک گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ آزادی کا اور پابندی کا قرآن و سنت میں جڑے ہیں، پھر آزادی ہے، یہ پورا تصور اس کا۔ اور میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اور آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ تو یہ بات بڑے کلیئر تھے علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی، اس لیے یہ سیکولر طبقے کی بات بڑی غلط ہے۔ اور پھر اسلامیہ پاکستان نے کیا بات سمجھی تھی؟ اگر یہ بات نہ سمجھی ہوتی تو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب دو الگ الگ نہ ہوتے۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ سمجھی ہوتی تو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال الگ الگ نہ ہوتے۔ اگر یہ بات نہ سمجھی ہوتی تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے نہ لگتے۔ اگر یہ بات نہ سمجھی ہوتی
تو یو پی اور سی پی کے لوگ کبھی پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے، وہ تو کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن. اس لیے عوام نے بھی یہ بات سمجھی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے یہ بات جو ہے، یہ بات، اور جہاں تک علماء کا تعلق تھا تو یہ جو یو پی کے علماء نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں عبد الماجد دریابادی بھی تھے اور سید سلمان ندوی بھی تھے اور مولانا مودودی بھی تھے، جو دستور بنانے کے لیے کی تھی، تو یہ بات ان کو واضح تھی کہ ہم ایک اسلامی ریاست کا دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. اس میں قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو 2 کام کیے تھے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ سید مودودی جو اس وقت واحد میڈیا تھا ریڈیو پاکستان، اس کے ذریعے سے ان کی نشری تقریریں اسلام کے نظام حیات کے بارے میں ہوئی تھی، اور دوسرا علامہ محمد اسد ان کے ذریعے سے اسلامائزیشن کا ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا تھا. تو یہ باتیں جو ہیں جی سیکولر طبقہ، اچھا سیکولر طبقے تک کا تو کام ختم ہو گیا جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. یہ بانیان پاکستان نے کی کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا. اب جب پاکستان کے مقصد کے اوپر قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، پھر اس کے بعد تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی. یہ پاکستان کو بنانے والوں نے، اس اسمبلی نے پاس پاکستان لیگلی اسلامک اسٹیٹ بن گیا ہو گیا. تو اس لیے یہ بات سیکولر طبقے میں وہ باسی کڑی میں ابال آتا رہتا ہے، تو کبھی آتا رہتا ہے. ورنہ یہ بات جو ہے تمام دلائل سے، قائد اعظم کی تقاریر سے، پھر اس کے بعد یہ کہ قرارداد مقاصد سے، پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے، ہر جگہ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا، اسلام کے ساتھ زندہ رہے گا، اسلام ہی اس کا مقصد ہے، اسلام ہی اس کی منزل ہے. اچھا جناب، ریڈاؤنڈ اسکالر پروفیسر خرم عزیز ڈیلو صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے اس حوالے سے ان کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم صاحب. جناب یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی بات کی ہے وہ اسلامی احکامات کے عین مطابق تھی. ہمارے ملک کا سیکولر طبقہ قائد اعظم کے ان خیالات کو سیکولرزم کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور 25 دسمبر کی آمد ہے، اور مسٹر جناح قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ان کے بارے میں یہ بڑا ٹائملی ایک پروگرام ہے. آپ کا سوال جو ہے کہ مسٹر جناح نے اقلیتوں کے بارے میں ہمیں انشور کیا 11 اگست کی اسپیچ میں، اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے جو ان کے باقی بھی جو اسپیچز ہیں وہاں بھی ہمیں مائنورٹیز کے رائٹس کا بہت زیادہ ایک مینشننگ ملتی ہے. یہاں پر جو ایک مدعا ہے جس کے اوپر ہمیں بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسٹر جناح کی جو اسپیچز ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، انہیں وہ رنگ دیا گیا ہے؟ کیا انہیں جان بوجھ کے کنٹروورشل کیا گیا ہے؟ جو مسٹر جناح کی ویژن تھی، جو کہ انہوں نے پالیسی اسپیچ 11 اگست کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے جو انہوں نے لے ڈاؤن کی، اور انہوں نے پاکستان کی ایک ایسی ویژن دی کہ پاکستان ایک ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنے گا جو کہ اسلام کے جو یونیورسل پرنسپلز ہیں ان کے اوپر بیس کرے گا. اب اسلام کے یونیورسل پرنسپلز کیا ہیں؟ ان میں ٹالرنس ہے، ان میں رواداری ہے، براڈ مائنڈڈنس ہے. اسلام کا ایک پورا ورلڈ ویو ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اب جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے، جو ہمارے لبرلز ہیں سو کالڈ، انہوں نے مسٹر جناح کو ہائی جیک ان کی ویژن کو کیا، اور انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح کوئی ایک ایسا سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جو کہ جہاں پر ایک فری رن ملے گا ہر چیز کو، اور جو کوئی یورپینائزڈ ایک کاپی پیسٹ یہاں کریں گے. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پچھلے 21-22 سال کا جو پڑھانے کا تجربہ ہے ہسٹری، پولیٹکس اور لاء کا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم کے اوپر 10 کتابیں پڑھنے کے بعد، میرا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی آپ صرف ایک اسپیچ کی بنیاد کے اوپر ان کی ویژن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. قائد اعظم ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. قائد اعظم کا آپ 1940 کے بعد لاہور ریزولوشن جب پاس ہوئی، اس کے بعد آپ ریکارڈ دیکھیں تو ایک جو اسلام تھا وہ ایک کوئنٹ اسینشیل فورس تھی پاکستان کے بننے میں. اور کیونکہ اسلام مسلمانوں کو ایک ایسا پیس آف لینڈ چاہیے تھا جس میں وہ اپنے ورلڈ ویو کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں
ہندو راج میں جو کہ آزادی کے بعد یونائٹڈ انڈیا ہونا تھا یہ پاسبل نہیں ہونی تھی. تو مسٹر جناح نے اسلام کے نام پہ موبلائز کیا اور وہ ارنیسٹلی یہ چاہتے بھی تھے کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنائیں, لیکن اسلامی ریاست کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بہت ایک شیڈز آف اوپینین ہیں جسے ہم ایکسپلور کریں گے. اب اسلامی ریاست انڈین رائٹر ہیں وینکٹ دلیپالا, اپنی وہ کتاب لکھتے ہیں کریٹنگ اے نیو مدینہ. اب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہم ایک جب مسٹر جناح نے پاکستان بنایا اب اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے, بہت ساری اسلامی جماعتیں بھی تھیں جنہوں نے اس کی سپورٹ بھی کی, کچھ اسلامی جماعتیں تھیں جنہوں نے پارٹیشن آف انڈیا کی مخالفت بھی کی. لیکن الحمدللہ جب پاکستان ایک مارد وجود میں آیا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ لے لیا, اب مسٹر جناح چاہتے تھے کہ اس یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی برابری کے حقوق دیے جائیں, اور مائنورٹیز کو وہ تمام حقوق جو کہ اسلام نے الحمدللہ اسٹیٹ آف مدینہ سے آپ دیکھیے, آپ سنہ کو دیکھیے, آپ احادیث کو دیکھیے, اور جتنا بھی جورسٹک ورکس ہمارے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک امیزنگلی کمپریہنسو سسٹم آپ کو دیا ہے. سیکنڈلی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایک ماڈرنسٹک سیٹنگز میں اسلام کی سروائیول پاسبل ہے. تو اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اجتہاد کا رستہ ہے ہم نے وہ ایکسپلور کرنا ہے. اور سیکنڈلی ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی ایک ویسٹرن پروڈکٹ کے طور پہ آپ کیوں لیتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے ایک شورائی نظام ہے, یہاں پر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جو کنسلٹیشن ہے جو کہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد ہے ہم نے اس کو بیس بنانا ہے. آپ علامہ اقبال کے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے جہاں پر اس کا 7th چیپٹر ہے, تو انہوں نے کہا جب اسلام کے ماڈرنائزیشن کی بات آئے گی ہم نے اسلام کو کنٹمپریری ریئلٹیز کے ساتھ مرج کرنا ہے, الائن کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اجتہاد کا رستہ لینا پڑے گا. تقلید بہت ہو گئی, تقلید کے بعد اجتہاد ہی ایک پینسی ہے جو کہ مسلمانوں کو ایز این امہ اور پاکستان ایز اے چیمپئن آف دی مسلم امہ انشاءاللہ ہم ایک سروائیول کریں گے اور ہم ایک ٹاپ پہ دنیا کو لیڈر آف مسلم امہ کے طور پہ لے کے چلیں گے. خرم مزید صاحب یہ بھی فرمائیں کہ کہا جاتا ہے کہ اندرونی و بیرونی بعض عناصر قائد اعظم کو جلد از جلد منظر عام سے ہٹانا چاہتے تھے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت ساری کانسپریسیز تھیں, بیرونی اور اندرونی عناصر تھے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان کے اگینسٹ سازشیں کر رہے تھے, اور وہ پاکستان کا جو خواب تھا ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بننے کا اس کی راہ میں حائل تھے. تو اس کے بارے میں بہت سارے اوپینینز ہیں جس میں سے جو ڈومیننٹ اوپینین یہ ہے کہ ایون جو برٹش ہسٹورینز تھے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ مسٹر جناح واز ٹو ڈائی سو سون, مسٹر جناح بہت جلدی انہوں نے مرنا تھا, تو ہم شاید پارٹیشن کو ڈیلے کر دیتے. اب یہ قائد اعظم کی عظمت کو سلام ہے. اس کے بعد آپ اسٹینلی والپورٹ کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, افراد ہیں جنہوں نے نیشن اسٹیٹس کریٹ کی ہیں, اور مسٹر جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس یہ یونیک ڈسٹنکشن ہے کہ انہوں نے ایک آزاد ملک بنایا فرام نتھنگ. اتنے ہاسٹائل سرکمسٹانسز تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک آزادی دی گئی, اور آج ہمیں اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جو انڈینز ہندوتوا کے بعد وہاں پر مسلمانوں کا حال ہے. مسٹر جناح سارے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں ان کے ساتھ کنٹروورسیز کو اٹیچ کیا جاتا ہے. مسٹر جناح کی جو اینڈ ٹائم تھا جب ان کی بیماری بہت حد سے بڑھی اور جب وہ زیارت سے انہیں کراچی لایا جا رہا تھا, تو جو بڑا مسٹیریسلی ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو کہ گورنر جنرل تھے, فاؤنڈر آف دی نیشن تھے, ان کو ایک ایسی ایمبولینس پرووائڈ کی گئی جو کہ کوئی اچھی حالت میں نہیں تھی, اینڈ اٹ بروک ڈاؤن. اور اس کے بعد سیکنڈ جو سپورٹ ایمبولینس نہیں بھجوائی گئی. اب یہاں پر مس فاطمہ جناح کی بک ہے مائی بردر, اس میں بھی وہ لکھتی ہیں کہ کیسے مسٹر جناح کے آخری سال میں جب وہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں اور جو سیاستدان ہیں یہ سیلف سرونگ ہیں, تو اس کے بعد وہ شاید ملتے بھی نہیں تھے بہت سارے سیاستدان جب انہیں زیارت میں ملنے جاتے تھے. تو مسٹر جناح کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے, اور یہ سازشی عناصر شروع سے اپنے آپ کو ظاہر پرپیچویٹ کرتے رہے, اپنے سازشی نظریوں کو پروموٹ کرتے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں ان سازشوں میں پڑنا ہے اور کیا ہم نے آگے موو نہیں کرنا. تو ہم نے یہ کرنا ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نے پاکستان میں جو اٹرنل پرنسپلز آف اسلام ہیں ان کو ماڈرن ڈیموکریٹک سیٹنگز میں لے کے چلنا ہے,
اور اس کے بعد ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، تاکہ جو ہماری موجودہ ریئلٹی ہے، ہم اصلی تقاضے ہیں، انہیں بھی دیکھا جائے. اور مسٹر جناح کا جو خواب تھا، جو کہ لبرلز نے انفارچونیٹلی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، جو سیکولر طبقات ہیں، ان کا خواب یہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست بنے گی جس میں اسلام کے جو ذریعہ اصول ہیں ان کو اپلائی کیا جائے گا. تو اس کے علاوہ ہماری بالکل سروائیول نہیں ہے. جتنی جلدی ہم مسٹر جناح کی ویژن کو ٹرو سینس میں، ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، جو کہ بالکل پاک ہو کنٹروورسیز سے، جب تک ہم یہ نہیں کرتے تب تک ہمارا یہ جو برے حالات ہیں، ہمارا جو زوال ہے، قحط الرجال ہے، یہ چلتا رہے گا. اور اس کی ہماری صرف سروائیول اسلام اور پاکستان سائنونیمس ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور یہی ہمارا فیوچر ہے، یہی ہمارا ماضی تھا، یہ ہمارا حال ہے، اور یہی ہمارا فیوچر ہے. میری نیک تمنائیں ہیں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، ہم ایسے قوانین بنائیں جو اسلام کی روشنی میں بنائے جائیں، جو مسٹر جناح کے ویژن کو پروموٹ کریں، اور وہ ویژن جو کہ ڈائلیوٹڈ نہیں ہے، وہ ویژن جو کہ ایک وہ چاہتے تھے کہ کیسا ہم نے پاکستان بنانا ہے. خرم عزیز ڈیلو صاحب، بہت بہت شکریہ. قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک طرف تحریک پاکستان زوروں پہ تھی، تو دوسری طرف ہمارے بانی پاکستان کی صحت جو تھی وہ بہت ڈاؤن جا رہی تھی ان کی بیماری کے حوالے سے. اور ان کی یہ بیماری جو تھی اس کو خفیہ رکھا گیا مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کی خاطر، کہ لوگوں کو، دشمنوں کو پتہ چلے گا تو کیا میں پاکستان ہی ڈیلے کرتے تھے. اور یہ باتیں آن ریکارڈ انہوں نے بعد میں کہیں بھی، کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم اس بیماری کی اس سٹیج میں ہیں تو ہم کیا میں پاکستان ڈیلے کر دیتے. تو بہرحال تھا کیا میں پاکستان ہو گیا. قائد اعظم کی صحت جو تھی وہ دن بدن جواب دیتی جا رہی تھی، اور بالکل ان کو پھر شفٹ کر دیا گیا زیارت میں ایک پرفضا مقام میں، اور پھر بالکل آخری وقت ان کو کراچی شفٹ کیا گیا. تو یہ جو ان کا یہ سارا سفر تھا، جو مشکلات تھیں، تو وہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، وہ تو تھا ہی نا. وہ تو دشمنوں کے دلوں میں تو وہ کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے. لیکن جب آخری ان کا وقت آیا تو پھر جو بھی مراحل بنے، اور پھر ایمبولینس خراب ہوئی، اور تھوڑا سا ان کا مس مینجمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہیں آپ، وہاں پہ ہوا. لیکن یہ بات بہرحال تھی کہ کچھ ہمارے اندرونی لوگ بھی، اندرونی سطح پہ بھی اور کچھ بیرونی سطح پہ بھی قائد اعظم کو منظر عام سے ہٹانا چاہتے تھے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا کنٹروورشل ہے، یہ بڑا متنازع معاملہ ہے. اس معاملے میں کوئی حتمی اور پورے یقین سے بات کہنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بعض چیزیں پراسرار طور پر ہوئیں. مثال کے طور پر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زیارت ایک صحت افزا مقام ہے، لیکن وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے نا، وہاں کوئی میڈیکل فیسلٹیز کا معاملہ نہیں ہے. نہ صرف وہ پسماندہ، وہ تو صوبہ آج تک پسماندہ ہے. وہاں کوئی اس طرح اعلیٰ پایا معیار کے ڈاکٹر نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ انہیں زیارت کیوں لے جایا گیا، انہیں کیوں نہیں ایسے بڑے شہر میں رکھا گیا جہاں میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو. تو یہ سوال اپنی جگہ ہیں. اور پھر اس میں اور بھی جب ہے، دیکھیں ہم خاص طور پر ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان میں سے لیاقت علی خان بہت قریبی ساتھی ہیں، اور ان کا رول بہت اچھا رہا ہے، اور وہ قائد اعظم کے دست و بازو میں ہی کہلاتے رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ سوال پیدا کرتے. میں اس حوالے سے پھر واضح کرتا ہوں کہ میرا اپنا خود ذہن جو ہے ایسا واضح نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یہی بات حتمی طور پر صحیح ہے. لیکن میں ان شکوک و شبہات کا اظہار کاروں جو لوگ کرتے ہیں. وہ مثال کے طور پر جب لیاقت علی خان گئے ہیں زیارت قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے، تو بہت تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکے ہیں. اور جب ان کے رکنے کے بعد فاطمہ جناح قائد اعظم سے ملی ہیں، تو فاطمہ جناح نے لیاقت کے آنے کے بارے میں پوچھا، تو بڑا ہی تکلیف دہ سا جواب ہے قائد اعظم کا جو رپورٹ کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے آئے تھے کہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. پھر میں عرض کروں گا کہ میں یہ بات حتمی طور پر نہیں کہا ہے، جو باتیں ہم تک کنوے ہوئی ہیں، جو تاریخ کا حصہ بنی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں. پھر جب دیکھیں جب قائد اعظم بیماری کی آخری سٹیج پر کراچی ان کو لایا گیا، تو کیا وزیر اعظم کا بمع کابینہ وہاں ان کا موجود ایئرپورٹ پر ہونا نہیں بنتا تھا؟ بالکل بنتا تھا، پروٹوکول کے اعتبار سے بنتا کہ وہ سارے کابینہ وہاں موجود ہوتی. لیکن اور ایک
وہ ایمبولینس بھیج دی گئی پھٹیچر سی اور جو راستے میں خراب ہو گئی. اور 11 ستمبر اندازہ کیجئے کراچی میں کس طرح کی گرمی ہوتی ہے. ایک آدمی ظاہر ایئر کنڈیشن کہاں وہ بھی بیمار اور اس کنڈیشن ایک بندہ ایک مستری اس کو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹھیک کرتا رہا. بھائی 15 منٹ کا راستہ ہے گورنر ہاؤس کا, وہاں سے کوئی ایمبولینس نہ صحیح کوئی گاڑی منگوا لی جاتی, کچھ منگا لی جاتا. یعنی نہ پرائم منسٹر صاحب ایئرپورٹ پر آئے, نہ کیبنٹ کو مسئلہ. پرائم منسٹر صاحب تھے کہاں اس پرائم منسٹر ویسے کہا جاتا ہے, یہ بھی بڑی مشکوک ہے کہ اس وقت ایک فنکشن کو اٹینڈ کر رہے تھے, سرکاری فنکشن اٹینڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے سرکاری فنکشن سے نکل کر مطلب بانی پاکستان کو آ کر دیکھنے کا مسئلہ نہیں کیا. یہ چیزیں بعض واقعتاً سوال پیدا ہوتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. جہاں تک بیرونی عناصر کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی یقیناً ہوگا اس میں. مثال کے طور پر وہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان کی یونٹی کی ایک سمبل ہے. کوئی اور وجہ بنے نہ بنے پاکستان کی یونٹی کی کہ قائد اعظم کی شخصیت بن سکتی ہے, لیکن لہٰذا عین ممکن ہے کہ بیرونی سطح پہ بھی اس طرح کے معاملات کیے گئے ہوں جس سے قائد اعظم جو ہے وہ وقت تو انسان کا مقرر ہے, وہ تو ذریعہ ہے, لیکن یہ ہے کہ آدمی کرتا کیا ہے. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ وقت مقرر ہے, اس کے باوجود آپ مریض کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں نا, اس کے باوجود آپ مریض کو ڈاکٹر آخری وقت تک کوشش ہوتی ہے نا. حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وقت تو مقرر ہے, جب وقت آ گیا تو کوئی, لہٰذا ہمیں وہ کوششیں نظر نہیں آتی اور معاملات مشکوک بنتے ہیں. لیکن اصلاً کیا ہے, میں پھر عرض کروں گا کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. فرید خواجہ صاحب, ایک بیان ایسا ہے جو اکثر ہمارے دانشور حضرات جو ہے وہ میڈیا پہ بھی اکثر کوٹ کیا جاتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے, کہ قائد اعظم نے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تو کیا واقعتاً یہ جو بیان ہے کہ جی قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اگرچہ اس بیان کی تردید کر چکے ہیں مرحوم ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کہ یہ قائد اعظم کا اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, لیکن پھر بھی اکثر جگہوں پہ یہ بیان ان کا کوٹ کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا. تو آپ یہ فرمائیں کہ کیا واقعی اس تحریک میں کوئی ایسے کھوٹے سکے تھے جنہوں نے تعمیر پاکستان میں, قیام پاکستان میں کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کی؟ دیکھیے یوں اسے دوسری طرح سے سمجھ لیں جی کہ قائد اعظم اگر نہیں بھی کہا تو عملاً تو یہی ہوا, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان بننے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر وہ لوگ آ گئے کہ جن کا پاکستان بنانے میں کوئی حصہ نہیں تھا. جو جاگیردار طبقہ تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے یونینسٹ پارٹی تھی, انگریز کے ساتھ ان کے گھوڑوں کو پال رہے تھے, ان کے کتوں کو نہلا رہے تھے, انگریز کو وہ فوجی دے رہے تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی تھیں, اور انگریز کے وفادار تھے, اس سے جاگیریں پا رہے تھے. آج تک ان کی تیسری نسل ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. انہوں نے آزادی کے متوالوں پر گولیاں چلائی تھیں, اور اس پہ پورا مطلب یہ ساری جو آج بھی وہ جاگیردار طبقہ ہے تو وہی کھوٹے سکے ہیں نا جی. وہی بعد میں آ کر جب گاڑی منزل پر پہنچنے لگی تو وہ آ کے چڑھ گئے گاڑی پر, اور اس کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ پھر آگے نظر آنے لگے, وہی اسمبلیوں میں پہنچنے لگے. تو ایک تو وہ طبقہ تھا جگیردار, ایک وہ بیوروکریسی تھی کہ جو اس وقت انگریز کی بیوروکریسی تھی, کوئی حصہ نہیں تھا انہیں, وہ جاسوسی کرتے تھے. وہ ہمارے 1-2 افراد کے علاوہ جس طرح چودھری محمد علی وغیرہ, باقی تو وہ غلام محمد جیسے آدمی ہمارے کھاتے کے اندر سکندر مرزا جیسے پڑ گئے, اور یہ وہ سارے انگریز کے پرمردہ تھے اور یہ مردہ گھوڑے تھے. پھر وہ آ گئے, وہی بیوروکریسی آج تک ہمارے اوپر حکمران ہے. اس کو تیسرا وہ فوج تھی ہماری رائل آرمی. تو اس لحاظ سے جو بات کہی جاتی ہے وہ بات اگرچہ آپ یوں کر لیں کہ جی قائد اعظم نے کہی یا نہیں کہی, ویسے تو قائد اعظم بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے. وہ جو بات ہوتی تھی وہ کھل کے کہتے تھے, انہوں نے کسی بات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہی کہ کبھی بھی کھل کے بات. جھوٹ اور دروغ گوئی تو ان کے اس میں شامل ہی نہیں تھا. بالکل وہ کبھی یوں یعنی قائد اعظم کی زندگی میں منافقت نہیں تھی, تو وہ بات کر دیتے تھے.
یوں سمجھا جائے کہ انہوں نے کہی ہے یہ بات، لیکن اگر نہیں کہی تو عملاً تو یہی ہے. وہ سارے کھوٹے سکے آج تک ہیں. وہ اسی لیے مسلم لیگ، کوئی مسلم لیگ اصلی مسلم لیگ نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نون ہے، کوئی شین ہے، کوئی زیڈ ہے، کوئی ساری حروف تہجی ختم ہو گئی ہے مسلم لیگ پھر بھی وہ. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے اور وہی کھوٹے سکے آج تک ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں میں بھی تھوڑا سا اضافہ کروں. میں نے خاص طور پر دیکھے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی لیگ میں بڑے اچھے لوگ بھی تھے. مثال کے طور پر لیاقت علی خان کے بارے میں دو چیزیں سامنے آئی نا، میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک کچھ نیگیٹو. میں پازیٹیو والے کی حمایت میں نہیں سمجھتا کہ لیاقت علی خان کا کوئی رول اتنا نیگیٹو تھا، وہ پازیٹیو تھا، اور جو نیگیٹو رول ادا کیا گیا وہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے. دیکھیں اس کے علاوہ عبد الرب نشتر جیسا آدمی قائد اعظم کی ساتھی تھا. اس کے علاوہ چودھری محمد علی جیسے بیوروکریسی میں تھے اگرچہ. پھر یہ کہ سہروردی نے جو رول ادا کیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. اور چودھری محمد علی کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایک اکیلے شخص نے سارے ہندوؤں کو شکست دے دی تھی ایک معاملے میں، جب متحدہ ہندوستان حکومت بنانے کے بعد ہندو کا زور تھا. کانگریس کہتی تھی ایک دفعہ مل کر حکومت بنا لو سن 46 کے الیکشن کے بعد. قائد اعظم نہیں مانتے تھے، تو یہ چودھری محمد علی تھے جنہوں نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ یہ مان جائیں. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا، وہ تو حکومتوں کو چلی. انہوں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، آپ مان جائیں کہ ہم مان لیتے ہیں کانگریس کی بات کہ متحدہ حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن ہماری شرط، ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لینی، ہمیں صرف ایک وزارت دے، صرف ایک وزیر. وہ کون سی؟ کہ جی ہمیں وزارت خزانہ دے دیں. چودھری صاحب آگے میں جانوں تو میرا کام جانے. چودھری صاحب نے کہا میں سمجھ بہت بڑا کام، وہی ہوا. میں ان کو عملاً دکھا دوں گا کہ متحدہ حکومت نہیں چل سکتی. تو انہوں نے وزیر خزانہ بن گئے. جو بل آئے ریجیکٹ، جو بل آئے ریجیکٹڈ، جو بل آئے ریجیکٹڈ. کانگریس مجبور ہو گئی حکومت توڑنے پر. تو یہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی تھے. سر اس دور میں اس طرح کے فرشتہ صفت انسان نہ ہوتے تو یہ تحریک کامیابی نہ ہوتی. کوئی ایک آدھ جو ہے اگر کوئی ایسا ان سے کام دل سرزد ہو گیا تو اس پہ ہمیں بات تو کرنی چاہیے. اچھا ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ قیام پاکستان ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتا رہا معاملہ، اور 24 سال بعد تقریباً قیام پاکستان کے 24 سال بعد اور قمری اعتبار سے 25 سال بعد جو ہے وہ سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے اور پاکستان کا مشرقی بازو جو ہے وہ کٹ کر ہم سے الگ ہو جاتا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں سکوت ڈھاکہ کے عوامل کیا تھے اور آج تک ہم نے ان عوامل سے کیا سبق سیکھا؟ دیکھیے وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ایک ہے پاکستان کی بنیاد اسلام، اور ایک ہے پاکستان کے حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی جمہوریت. ہم نے دونوں کو تہبالا کر دیا، دونوں کی ایسی تیسی پھیر دی. دونوں اسلامک حوالے سے بھی ہم نے پیش رفت نہیں کی اور جمہوری اقتدار بھی ہم نے نہیں اپنائی، پسپائی اختیار کی. اور جمہوریت کے حوالے سے جو ہے، جس طرح جمہوریت آج تک یہاں ذبح ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی نہ ہم نے بنیاد کو تسلیم کیا، نہ ہم نے اس ذریعے کو تسلیم کیا. جب ہم نے اسلام بیچ میں سے نکال دیا تو مجھے بتائیں کہ مشرقی پاکستان اور ادھر مغربی پاکستان کے لوگوں میں سوائے اسلام کے کون سی چیز سانجھی تھی جی؟ نہ ان کی زبان ایک تھی، بالکل، نہ ان کا کلچر ایک تھا، نہ رہن سہن ایک تھا، نہ خوراک ایک جیسی تھی. ہر چیز مختلف تھی، ہر چیز متضاد تھی، بالکل مخالف تھی ہر چیز. ایک چیز تھی جس کی بنیاد پہ جوڑا گیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ دین اسلام. اس بنیاد پر. لیکن جب آپ اسلام نہ لائے، جب آپ نے اسلام کو نظام پاکستان کا نہ بنایا، نکل گیا بیچ میں سے، تو پھر وہ اکٹھے کیسے رہتے؟ میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ دو اینٹیں تھیں جن کو اسلام کے سیمنٹ نے جوڑا ہوا تھا. جب وہ سیمنٹ آپ نے بیچ میں سے نکال دیا تو وہ اینٹیں کیسے قائم رہتی؟ اسلام ہی وہ چیز تھی جو ان دونوں کو اکٹھا کر رہی تھی. آپ نے اسلام کی ایسی تیسی کر دی، اسے نام دے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہماری صاف بات ہے، ہماری اسلامی جماعتیں بھی جو ہیں وہ کوئی ایسا آ کر انتخابات کے موقع پر اسلام کو بنیاد نہیں بناتی کہ ہم نے اسلامی نظام لانا ہے تو اب ہمیں ووٹ دیں. وہ بھی کہتی ہیں کہ روٹی کپڑا مکان والی جیسی باتیں کرتی ہیں.
باقی جو ہے سیکولر جماعتیں یا سیمی سیکولر یا سیمی اسلامک، ان کی تو بات ہی چھوڑے، اب تو وہ اسلام کا معاملہ بالکل پس منظر میں چلا گیا. تو اس حالت میں آپ بتائیں منطقی طور پر لاجیکلی بھی پاکستان کیوں قائم رہتا، کیسے قائم رہتا؟ تو یہی ہوا کہ جب آپ نے وہ سیمٹ اسلام کا بیچ میں سے نکال دیا تو دونوں اینٹیں الگ الگ ہو کر گر گئیں. ان کا تعلق صرف اسلام کی بنیاد پر تھا، اسلام قائم نہ ہوا تو ان کا الگ ہو جانا بالکل منطقی، بالکل لاجیکل بات تھی. فرید پاشا صاحب، ہم جب قائد اعظم کے افکار و نظریات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ فوجی آمریت اور جمہوریت کے نام پہ شخصی آمریت، جو ہماری سیاسی جماعتوں میں آج کل رائج ہے کہ جمہوریت کا نام ہے لیکن شخصی آمریت قائم ہے ہر جماعت میں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا. قائد اعظم اس دونوں کے بہت خلاف تھے. لیکن ہم عملاً جب دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 4 دہائیاں جو ہیں ہماری فوج جو ہے وہ اس وطن عزیز کے سیاہ و سفید کی مالک رہی ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کیا یہ عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. اصل تو سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کے تصور پاکستان میں فوجی حکومت کہیں فٹ آتی ہے؟ تو جواب نفی میں ہے. قائد اعظم کے تصور پاکستان میں فوجی حکومت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہیں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں فوجی حکومت بھی بنے گی. نہ بیوروکریسی کی حکومت، نہ فوج کی حکومت، نہ خاندانی بادشاہتیں. یہ قائد اعظم کے تصور، قائد اعظم کا پورے آپ خیالات پڑھ رہے ہیں. قائد اعظم نے خود اپنے بارے میں بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوتا ہوں دستور دینے والا. وہ دستور ساز اسمبلی دے گی، یا ہمارا دستور تو 1300 سال پہلے بن گیا تھا. تو یہ قائد اعظم کے کہیں بھی اس میں نہیں ہے. ابھی یہ بات جو مرزا صاحب بیگ صاحب کر رہے تھے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بھی فوجی حکومت کے دوران بنا. ہمارے سارے جتنے سانحات ہوئے ہیں، دریاؤں کا پانی بیچا گیا، فوجی حکومت تھی. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں بنا، فوجی حکومت تھی. پاکستان کی زمین جو ہے وہ سیاہ چین کی، وہ اس کے پہ بھارت کا قبضہ ہوا، فوجی حکومت تھی. ہمارے اڈے جو ہیں وہ دیے گئے امریکہ کو، فوجی حکومت تھی. تو کارگل میں ایڈونچر ہوا تو فوجی حکومت جب تو وہ تو فوجی حکومت تھی ہمارے. اچھا اکبر، آپ ہماری جتنے بھی معاشی جتنی بدحالی ہے، ہماری سیاسی بدحالی ہے، ہمارے جتنے کرپشن ہے، اگر حسابی طریقے سے بھی دیکھ لیں تو سیاست دانوں کا دور اور فوج اور بیوروکریسی کا دور، تو ہمارا تقریباً 55-60% حصہ فوج اور بیوروکریسی کی طرف ہے، اور 35 یا 40% سیاست دانوں کا ہے. اور سیاست دانوں کا بھی جب دور آتا ہے تو فوج کا آگے اوپر ریموٹ کنٹرول فوج کا ہوتا ہے. تو ہماری جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کے اندر تو ان کا بڑا حصہ ہے. اس لیے یہ بات ہے کہ قائد اعظم نے تو کوئی اس نے اس طرح کا اس کے یہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی فوجی حکومت یا فوج کا دخل. اس نے تو جو تقریر کی تھی، یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے، 11 اگست کی تقریر میں اس نے یہ بات کہی اسٹیبلشمنٹ کو، سرکاری ملازمین کو، کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کا کوئی جو حکومت بنے گی آپ کا کام اس کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے. آپ خود حکمران نہیں ہیں، آپ حکومت کے جو بھی حکومت بنے گی اس کی ہدایات پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو قائد اعظم کا تو یہ کنسیپٹ ہے. وہ اب تو حکومت بنی ہوئی ہے نا جی. اب اصل حکومت وہ ہے کہ جس کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، ہدایات ادھر سے آتی ہیں، پالیسیاں ادھر سے آتی ہیں، نفاذ ادھر ہوتا ہے. اس لیے قائد اعظم کا معاملہ جو ہے وہاں بالکل کلیئر ہے. اگر یہ جو ہمارے حکمران بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے، نہ انہیں قائد اعظم کا پتہ ہے نہ علامہ اقبال کا پتہ ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ہی اسلام کا پاکستان نہیں بناتے، نہ بناؤ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ہی پاکستان. ہمارا مقصد تو پھر بھی پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، کراچی سے امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئیے اس موضوع پہ ان کی رائے بھی لیتے ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے؟ یہ بھی فرمائیں کہ اگر قائد اعظم اس وقت موجود ہوتے تو پاکستان کیسا ہوتا؟
جی وسیم صاحب جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موجودہ پاکستان، اس کا جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ ہے، کیا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح دیکھنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ قائد اعظم واز ویری کلیئر، ان کا ویژن بہت کلیئر تھا۔ کبھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کبھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کی حیات زندگی جو ان کی آخری ایام گزرے، حیات کے آخری ایام گزرے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، اصول لیں، رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ کریں۔ قائد اعظم کے خطابات اور ان کی کوٹیشنز میں بات معروف ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے، وے آف لائف ہے۔ انگریزی کا محض ریلیجن نہیں جو زندگی کے انفرادی معاملات تک محدود ہوتا ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے، نظام زندگی اور اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ کبھی قائد اعظم کے الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ مغرب کے معاشروں نے، بلکہ مغرب کے کیپٹلسٹ سسٹم نے، اس کے جو معاشی نظام نے انسانیت کو غلام بنا کر چھوڑا ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام کا ایک عادلانہ نظام پریزنٹ کرے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا نام تو رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم نے کہا تو صحیح آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، ہم نے کہا تو صحیح کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، مگر کہاں ہے وہ اسلام؟ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس و آج غریب الغرابہ ہے۔ انفرادی سطح پر چند نیکیاں کرنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن دین کا جو معاشرتی پہلو ہے، معاشی پہلو ہے اور ہدایات ہیں اور سیاسی ہدایات ہیں اور نظام کی سطح پر، اجتماعی سطح پر جو ایک عادلانہ نظام دین اسلام ہمیں دیتا ہے، جس کے نفاذ کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، جس کی محنت کو اور جد و جہد کو لیڈ کیا تھا قائد اعظم نے، وہ اسلام تو ہمیں نافذ دکھائی نہیں دیتا۔ تو آج کا ہمارا سیاسی ڈھانچہ، معاشی ڈھانچہ، معاشرتی ڈھانچہ کہیں ابلیسیت ہے، کہیں دجالی تہذیب کے اثرات ہیں، کہیں سودی نظام ہے بینکاری کا، کہیں جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم چلتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کی دھجیاں بکھیر کر ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بتا رہی کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان قطعاً نہیں رہا۔ یہ سوال کہ اگر قائد اعظم ہوتے تو پاکستان کیسا ہوتا، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں۔ وہ پاکستان دے کر چلے گئے، جد و جہد کو لیڈ کر کے چلے گئے، ایک ویژن کلیئر کر کے ہمارے سامنے چلے گئے اور اپنے تئیں ابتدائی کچھ کوششیں کر کے بھی چلے گئے، مگر ان کوششوں کے ساتھ بھی بہت برا ہاتھ ہوا ہے اور سچی بات یہ کہ ہم اس ویژن کو بھلا چکے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب ہمیں یہ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی اصل منزل سے دور کیوں ہوتا چلا گیا؟ پاکستان کے موجودہ حکومتی نظام میں کون کون سی تبدیلیاں ناگزیر ہیں؟ جی وسیم صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان اپنی اصل منزل سے دور کیوں ہوتا چلا گیا، سچی بات یہ ہے کہ قربانیاں دی گئیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی مودی کے گجرات سے قربانیاں دے کر پاکستان تشریف لائے تھے اور واپس نہیں گئے تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ترجیحات میں تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے تھے، ورنہ آج جو ہندوستان ہے جسے ہم بھارت انڈیا کہتے ہیں، نمازیں تو وہاں بھی مسلمان ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، وہاں سے جا کے حج اور عمرہ بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں اللہ ہی کو معبود حقیقی مان کر زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات میں اللہ کے احکام پر عمل درآمد اور اس کے لیے دین حق کے نفاذ کی محنت، یہ ہمارے پیش نظر تھا جب پاکستان کو ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سچی بات یہ ہے، بقول ہمارے استاد اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، دو پیسے جس کے پاس زیادہ آ گئے، گھر سے شریعت باہر چلی گئی، گھر سے پردہ باہر نکل گیا۔ سچی بات ہے کہ مادہ پرستی کا ہم شکار ہوئے، ترجیحات ہماری بدل گئیں۔ بقول شخص سے کڑوی سی بات ہے، کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترجمانی تو یوں فرمائی ہے، بلکہ یہ شعر اس حدیث کی ترجمانی ہے کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔
یعنی دینار درہم مال دولت کی پوجا پاٹ میں اتنے لگے کہ اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیا۔ ہماری عوام کی عظیم اکثریت بھی دین کے قیام کا تقاضا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی محنت کرو، لیکن دین کے قیام کی محنت تو دور کی بات ہے، اقیم الصلاۃ جس کا ترجمہ ہر مسلمان کو آتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سنگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ تو بہرحال ترجیحات میں دین نہ رہا، ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں نہیں، نہ فوجی حکمراں نہ سول حکمراں، جتنی سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملا ہے ان کی ترجیحات میں دین نہیں رہا، حکمرانوں کی ترجیحات میں دین نہیں رہا۔ کبھی واشنگٹن کو خوش کرنا، کبھی ماسکو کو خوش کرنا، کبھی اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے سیاستدان کبھی GHQ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ہائبرڈ ماڈل کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی فوجی آ کے قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سویلینز جو ہے وہ فوجیوں کے کندھے پر آ کر ہم پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام ترجیحات میں نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ منزل سے دور کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اسلام اس کا نفاذ وہ ہماری ترجیحات میں نہیں رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ جس کی طرح توجہ کرنے کی ضرورت۔ توبہ کہتے ہیں نا، توبہ اصل میں ہے پلٹنے کا نام۔ تو جب تک ہم اپنی اصل کی طرف نہیں پلٹیں گے، ہم بنے ہیں نہ کسی زبان کی بنیاد پر، نہ کسی برادری کی بنیاد پر، نہ کسی نسل کی بنیاد پر، نہ کسی خطے کی بنیاد پر، نہ جغرافیائی اکائیوں کی بنیاد پر، ہم بنے ہیں نظریے کی بنیاد پر۔ اور جب تک نظریے کی طرف ہم نہیں پلٹیں گے، سچی بات یہ کہ ہمارے معاملات سدھر نہیں سکتے۔ شیخ صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ آج پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اگر ہم اپنی کمزوریوں کا ادراک کرنا چاہیں اور سچے دل سے ادراک کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی وسیم صاحب، بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس سطح پر کھڑے ہیں، کن اہم کمزوریوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ون لائنر نہیں، ون سنگل اگر ایک ورڈ کی ہم بات کریں نا تو وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہاں، اکثر لوگ اس کو بس ایک دینی واعظ کے طور پر لیتے ہیں، مگر ہم کیا کریں؟ ہم پابند ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے ملکی حالات ہوں، بین الاقوامی حالات ہوں، اس کو وحی کی نگاہ کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے اور اسی سے ہمیں رہنمائی لے کر اپنے حالات کے سدھار کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے سادہ سی بات ہے، یہ پاکستان قائم ہوا ہے نظریے کی بنیاد پر۔ اسرائیل کو لیجئے، اسرائیل قائم ہوا دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، مشرقی یورپ کے کئی ممالک ہو، اگر یہ اپنا ہاتھ ہٹا لیں اسرائیل پر سے تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر کھڑا ہوا۔ بالفور ڈیکلریشن برطانیہ کی بدماشی تھی، اور UN سے اپروو کروانا امریکہ کی بدماشی تھی، آج کھڑا ہے اسرائیل۔ لیکن ہم نظریے کی بنیاد پر بنے، نظریہ پیچھے گیا، زبان اوپر آ گئی، تعصب اوپر آ گیا۔ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو ہم نہ زبان کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، نہ بولیوں کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، نہ ہم برادریوں کی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ ہم علاقوں کی بنیاد پر، نہ ہم جغرافیائی اکائیوں کی بنیاد پر۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فرینچ ایک زبان بولنے والی قوم ایک ملک موجود ہے، اور کہیے کہ جرمن ایک ریس ہے، ایک نسل والے لوگ ہیں، ملک موجود ہے، اور تاریخی اعتبار سے چائنا ہے، مصر ہے، ہزاروں برس کی تاریخ، 2 ملک موجود ہیں، اور ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جزائر پر مشتمل ممالک ہیں۔ اکائیاں ان کی جغرافیائی اعتبار سے ایک ہیں۔ ہمارے زبان ایک نہیں، ہمارے نسل ایک نہیں، ہمارے ہاں خطے ایک نہیں، ہمارا کوئی تاریخی پس منظر نہیں۔ 1940 کی قرارداد کو پہلے ہم نے قرارداد لاہور کہا، ابھی تو پاکستان کا نام ہی تجویز نہیں ہوا تھا۔ تو ہماری اصل بنیاد ہے یہ کلمہ، اور جب تک اس کلمے کی طرف نہیں لوٹیں گے اور بمعنی اس دین کے تقاضوں پر عمل درآمد انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر، تو قوم یونس کی مثال قرآن پاک ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ عذاب کے آثار قوم نے دیکھے، لوگوں کے دل لرز گئے، اور پوری قوم میدان میں آگے اپنے گھر والوں کو لے کر، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر توبہ میں لگ گئے۔ اجتماعی توبہ میں اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، دور کر دیا۔ اس سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں ہے۔ ہمارا بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک، کیونکہ ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، باقی 56 مسلم ممالک سے ہمیں شکوہ نہیں، پاکستان سے شکوہ اس لیے ہم نے اسلام کا دعویٰ کیا، ہم نے اسلام کا نام لیا، ہم نے اسلام کے نام پر ملک کو حاصل کیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، اور اسلام بمانے کوڈ آف لائف، وے آف لائف، اس کا عادلانہ نظام، جب تک اس کے نفاذ کی طرف جد و جہد اور پیش قدمی کا معاملہ نہیں بڑھے گا، ہمارے حالات سدھر نہیں سکتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہر ایک کے سامنے جھکے، ماسکو والوں کے سامنے، واشنگٹن والوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے جھک گئے۔ آؤ اللہ کے سامنے جھکیں، توبہ کرے سچی، انفرادی طور پر دین پر عمل درآمد،
اور دین کے قیام اور نفاذ کی عملاً جد و جہد میں اپنے آپ کو لگانا یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بشارت سن لیجیے. بات میں مکمل کرتا ہوں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. یہی ہمارا اصل تجزیہ کہ ہمارا اصل مسئلہ رجوع الی اللہ اور دین پر عمل، دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد میں ہے. یہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. شجاع الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.